نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت کے متعلق۔ عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں اور انہیں توحید کی دعوت دیں۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمایا تاکہ وہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، اور ان کو ہم رسول کہتے ہیں۔ رسول انسانیت میں سے چنے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے احکامات اور وحی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس چیز کو ہم ایک آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ رسولوں کو واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا اور ان پر کتابیں نازل کی گئیں تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ عقیدہ رسالت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی چیز پر، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس چیز پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور اس چیز پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، اور اس چیز پر جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے اور ان میں کوئی تفریق نہ کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اب ہم عقیدہ رسالت کو سمرائز کرتے ہیں کچھ پوائنٹس میں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی ان کے اقوال، افعال اور احوال کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا۔ روزمرہ کے معاملات میں یہ دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور اسی کے مطابق عمل کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور یہ آخری اور مکمل کتاب ہے۔ یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اسے پڑھنا، سمجھنا اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم آخری امت ہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم پر فرض ہے۔ جس طرح رسولوں کا کام تھا لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اسی طرح ہمیں بھی اپنی استطاعت کے مطابق دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ اپنے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، سچ بولنا، وعدے کا پورا کرنا اور انصاف کرنا، اور کوشش کرنا کہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا۔ جیسے عبادات ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، جیسے خرید و فروخت ہے، لین دین ہے اور دیگر معاشرتی معاملات۔ اس طرح سے اخلاقیات جس میں غصے پر قابو رکھنا، حسد سے بچنا، تکبر نہ کرنا، رحم دلی اختیار کرنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
تو عقیدہ رسالت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو تلاش کریں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمارے اعمال بھی صالح ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔